بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سٹارٹ کرتے ہیں گرامر جو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، ایسا ہی ہے۔ لاسٹ کلاس میں گرامر کی چیزیں میں ہم نے پروناؤن پڑھے تھے، اسم ضمیر پڑھا تھا، یاد آ رہا کچھ کیا کیا پڑھا تھا اس میں؟ وہ یہ کچھ اشارے تھے، یہ کیا تھا؟ مزہ نہیں آ رہا ہے، چائے پی اس کے باوجود آواز نہیں آ رہی۔ انتا، انتی، انتما، انتنا۔ اچھا، یہ آواز کوئی منتشر ہے، اگر ایک آواز کے ساتھ دوبارہ شروع کریں، انتم، انتی، انتم۔ اچھا، تو پروناؤن آپ لوگوں نے یاد کر لیے، یاد ہے نا جی؟ اب ان کا استعمال بھی یاد ہوگا۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھے تھے، جتنے پروناؤن ہیں یہ سبجیکٹیو کیس ہے۔ اب ہے پروناؤن میں تھوڑا سا ہم پڑھیں گے جو بطور مفعول یا آبجیکٹیو کیس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ شروع میں نے تعارف کروایا تھا لیکن آواز صحیح نہیں آ رہی۔ یہ مائک آف کیا ہوا ہے، ذرا دیکھیں ذرا ادھر سے اسپیکر کی آواز۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ آگے کیا آئے گا؟ نا 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 نا، یہ دوسرا پڑھا رہا ہوں میں آپ کو۔ کا، کما، کم، اور کی، کما، کننا، یہ نا، یہ ایکچولی زیر آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو دیکھتا ہوں کیسے پڑھیں گے اس کو۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، آگے کا، کما، کم، کی، کما، کننا۔ اچھا، اب اس کا استعمال اگر آ جائے گا، آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے کہیں پر، آواز نہیں آ رہی پیچھے؟ جی سر، آپ کو آواز آ رہی پیچھے؟ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے۔ اچھا، مثالیں سے چھوٹا سا کام شروع کرتے ہیں۔ مثالیں اگر آپ دینا شروع کریں گے لکھنے تو آسان ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے ملکیت حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پوزیسو کیس کے لیے حالت ملکیت یا حالت اضافی بھی اس کو کہتے ہیں۔ جب ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو کا، کی، کے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ آف کر دیا ہے سر اس کو، پھر میں نکال دوں۔ اچھا، جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ اگر کہیں اس کی کتاب، اس کی کتاب، تو کیا آئے گا؟ میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پھر ان کا استعمال آسان ہو جائے گا ذرا۔ آپ بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے ابھی تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن وہ اسکول میں جب پڑھتے تھے تو پڑھایا جاتا تھا، یہ ایک کرسی ہے اور اشارہ بنا ہوتا تھا، یہ ایک کرسی ہے، وہ ایک کرسی ہے، وہ ایک کتاب ہے۔ یاد آ رہا ہے؟ یہ اشارے پڑھے تھے آپ لوگوں نے، اور کچھ بچیاں یہاں بیٹھی ہیں تو ان کو پتہ ہے، ابھی بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تو اشارہ ہو گیا۔ اچھا، یہ اور وہ پتہ ہے نا، ایک اشارہ قریب کا، تو میں اردو میں بات کروں گا، اردو گرامر ہی پڑھا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ عربی ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ اور یہ اشارے جو ہیں، ایک اشارہ قریب ہے اور ایک ہے بعید، دور مطلب ایک ہی ہے۔ تو قریب کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک کتاب ہے، یہ قریب کے لیے ہے، یہ ایک کتاب ہے۔ وہ ایک قلم ہے تو دور کے لیے یہ۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا اگر انگلش میں لے جائیں، وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ قریب کے لیے دس اور دور کے لیے دیٹ۔ اچھا، اردو میں اگر جمع ہے تو یہ ہی رہے گا، یہ نہیں کہ یہیں، یہوں، کوئی بھی الفاظ ایسے نہیں ہے۔ لیکن انگلش میں دس کے لیے دیز اور دیٹ کے لیے دوز۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہے، وہی چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں۔ اب تھوڑا سا آتے ہیں عربی کی طرف۔ عربی میں بہت آسان ہے، لائٹ آنکھ میں چولی کھیل رہی ہے۔ عربی میں بہت آسان ہے، یہ لفظ ہے، کیا لکھا میں نے؟ اور یہ
हाज़ानी, हाउलाई, और ये हाज़िही, हातानी, हाउलाई। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है कुरान करीम में इतनी बार आया है। हटा के ना अपने पास से हिला के देखिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम आवाज़ का मसला हो रहा है कुछ, ज़हीर भाई भी नहीं है, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है। ये इसको बगैर ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है, इसको अगर साइड पे कर दें। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोशिश करूँगा कि इसके बगैर अगर आवाज़ पहुँचे। अच्छा, हाज़ा ये 222 21 221 बार कुरान करीम में आया है। हाज़ी ही इसमें कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, तार का इशू है या कि मेरे बोलने में इशू है। अच्छा, हाज़ानी ये 2 दफ़ा आया है, और हाउलाई 46 और हाज़ी ही 43 टाइम्स। टोटल जो है 312 दफ़ा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान करीम में। हाज़ा कितनी बार आया? 221 बार। और हाज़ानी 2 दफ़ा आया है पूरे कुरान में। हाउलाई 46 मरतबा पूरे कुरान में ये लफ्ज़ आया है। और हाज़ी ही 43 टाइम्स आया है। और बाकी हातान लफ्ज़ है, ये कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये हाउलाई ये ऊपर भी मौजूद है, ये सेम है। अब इसका मतलब क्या है? हाज़ा ये मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए? मुज़क्कर के लिए। हाज़ानी 2 मुज़क्कर के लिए। हाउलाई वो सब, ये सब मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए। हाज़िही ये मुअन्नस के लिए, ठीक है। और हातानी अरबिक में इस्तेमाल हुआ है लेकिन कुरान में नहीं। और हाउलाई ये सेम लफ्ज़ है जो पहले ऊपर आ चुका है। अब फ़र्क क्या है? हाज़ा और हाज़ान ये दोनों मुज़क्कर के लिए, और हाउलाई ये कॉमन है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक बात क्लियर? अब वो लोग जो पहले बैच के हैं और वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, उधर हाथ खड़ा करेंगे यहाँ से पहले, इधर से एक और जी। और कौन है? बस एक ही। मेरी हिट लिस्ट में वही लोग होंगे, उन्हीं को फोकस करना है, मैंने बता दिया अभी। और उन्होंने मुझे पढ़ाना है आज, और सब पूरी क्लास को पढ़ाना है। सर तैयार रहिएगा। आपका नाम सर? अभी आपने जुमले बनाने सर, देखिए। और अब तो रऊफ़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि रऊफ़, हाँ रऊफ़ भाई आगे भी चेयर खाली है। अगर बोर्ड का मसला है तो फिर वहाँ ठीक है, आप या बराबर में आ जाएं, मुफ्ती साहब के साथ बैठ जाएं। अच्छा, यहाँ आप लोगों को इतनी बजे यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये है, ये एक किताब है। कितने अल्फाज हैं? ये एक किताब है। कितने अल्फाज उर्दू के हैं? 4। नहीं भाई बताइए इसकी अरबी क्या होगी? ये एक किताब है। सिर्फ नहीं भाई, हाज़ा किताब, आखिर में तनवीन लगा दें, 2 पेश लगा दें, हाज़ा किताबुन। अच्छा, जब मैं एक बंदे को बोलूँगा ना तो बाकी सब खामोश रहेंगे, उनका मैं जवाब लेना चाहता हूँ वो क्या कहते हैं, ठीक है। ये एक कलम है। सर आप तो कह रहे मुझे समझ नहीं आ रही। अभी आप अरबी उर्दू से अरबी बना रहे हैं, आप पूरी क्लास सुन रही है। रहो भाई ऐसा ही है। दम मैंने नहीं किया, कारी साहब पीछे बैठे फूंक रहे हैं। कारी साहब का दम असर कर रहा है जो उन्होंने पहले पढ़ाया था। अच्छा, ये उसकी किताब है। अब यहाँ से ये उसकी किताब है, क्या तर्जुमा होगा इसका? फर्स्ट लेवल वाले जवाब देंगे। हाज़ा किताबुहु, ये उन 2 की किताब। किताब एक है लेकिन मालिक 2 भी हो सकते हैं ना, एक भी मालिक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ये उन 2 की किताब है। हाज़ा किताबुहुमा। अच्छा, ये एक मोबाइल है। नहीं भाई, मोबाइल को कहते हैं जवालुन, ये लफ्ज़ है।
یہ ایک موبائل ہے. ہاذا یہ ان سب کا موبائل ہے. یہاں سے اٹھایا، یہاں سے اٹھایا اور یہاں سے تینوں کو ملا دیا. جب شروع میں کیا ہوتا تھا، جب اینڈرائڈ موبائل آیا تھا تو ہر گھر میں ہر بندے کے پاس ہوتا تھا. ایک انار 100 بیمار. موبائل ایک ہی ہوتا تھا، پورے گھر والوں کے میسج اسی پہ آ رہے، سب ایک چلا رہے، سب جہاں کے دیکھ رہے ہوتے تھے کیا آ رہا ہے. موبائل ایک ایسی چیز ہے، جب آدمی اکیلا ہوتا نا، اکیلا بیٹھ کے ہنس رہا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ اس کے اوپر پریت، بھوت، پری، کوئی جادو، کوئی جن اس کے اوپر آ گیا ہے. اور اب کہ بندہ اکیلا بیٹھ کے ہنس رہا ہوتا نا، کیا کہتے ہیں؟ ارے مجھے بھیجیے گا، مجھے بھی سینڈ کرنا. تو موبائل کے کمالات ہیں نا. تو ایک اب ہر کسی کا اپنا اپنا موبائل. یہ ان سب کا موبائل ہے. ہاذا جی نہیں بھائی سمجھ آ رہی؟ جوالہم. اچھا یہ وہ اس کا قلم ہے. سنیے گا پہلے، وہ اس کا قلم ہے. سوری وہ تو میں نے پڑھایا نہیں، یہ اس کا قلم ہے. ہاذا اشارہ میں کر رہا ہوں، سمجھ گیا نا؟ ہاذا قلمھا، یہ ان دونوں کا قلم ہے. یہ ان سب کا قلم ہے. یہ آپ کا موبائل ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ کا موبائل ہے. ہاذا جوالک، اللہ آپ کا رب ہے. اب سوچئے، اللہ آپ کا رب ہے. اللہ ربک، ٹھیک ہے، اللہ آپ دونوں کا رب ہے. جی کیا آئے گا؟ اللہ آپ دونوں کا رب ہے. نہیں بھائی، اللہ ربکما، رب کے بعد آپ نے کما لگا دینا ساتھ. یہ اللہ آپ سب کا رب ہے. اللہ جی چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنا رہے ہیں رو بھائی، جملے آپ بنا رہے ہیں. میں تو صرف چیزیں لکھی ہیں اور آپ لوگوں نے خود ہی شروع کر دیا کام. جی اللہ اس کا رب ہے تو کیا آئے گا؟ دو کے لیے کیا کہیں گے؟ اور سب کے لیے؟ اچھا اب دو الفاظ اور تھے، میں نے لکھے نہیں، میں یہاں لکھ دیتا ہوں. یہ جب لگاتے ہیں کسی بھی اسم کے آخر میں، جب یا لگے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا، میری، میرے، فرسٹ پرسن کے لیے. اور جب نہ لگے گا تو ہم سب کے لیے ہوگا. سبحانہ ربی العظیم، کیا ترجمہ ہے؟ سبحانہ پاک ہے، ربی، ربی رب کے ساتھ یا لگا، باقی کچھ بھی نہیں ہے. میرا رب، العظیم بڑی عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم. یہ پروناؤن ہیں جو بطور مفعول حالت اضافی میں آتے ہیں، مفعول کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اور پھر یہاں سے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے جملے بنانا سیکھ لیے. جملے بنانا سیکھے یا نہیں سیکھ لیے؟ یہ صرف اور صرف ایک عربک زبان کا کمال ہے کہ آپ کے پاس کچھ پروناؤن ہوں، کچھ اسما ہوں، اور اسما کے بعد آپ کو یہ ضمیر ہوں اور ان کا استعمال پتہ ہو، اور آپ چھوٹے چھوٹے جملے کسی اور زبان میں اتنی جلدی آپ چھوٹے سینٹینس نہیں بنا سکتے. صرف اور صرف قرآن کی زبان ہے، عربک زبان ہے، جس میں آپ چھوٹے چھوٹے جملے ابھی آپ لوگوں نے سامنے بنائے نا. میں نے صرف اشارہ کیا، آپ لوگوں نے جملے بنانا شروع کر دیے. میں الفاظ بول رہا ہوں، ٹرانسلیٹ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آسان آسان جملے آپ لوگ بنانا سیکھ لیے ہے اور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. آگے کو مشکل نہیں ہوگا. یہ چیزیں کلیئر ہو گئیں؟ کہ جہاں تک کوئی سوال اگر ہے تو بتائیے آپ لوگ. آگے چلیں، رو بھائی چلیں آگے.
نعیم بھائی آگے چلیں. جزاک اللہ. جی پروناؤن سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو یہ والے؟ سبحانک وتبارک اسمک ولا الہ سبحان. پاک کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ پاک. ابھی آپ ترجمہ چینج کر لیں گے. اب کیجئے سبحان کا. ابھی کا کے بارے میں پڑھا نا. پاک ہے تو، سیکنڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن مخاطب حاضر کے لیے کا تو، اور اس کا اور اگر اچھا ترجمہ ہم کریں تو آپ. پاک ہیں آپ. ویسے سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جو بے غرض ہو کر کسی کے کام آئے. الفاظ پر غور کیجیے گا. بے غرض ہو کر کسی کے کام آنے والی ذات کو سبحان کہتے ہیں. اور اس ذات کو ہم سے کوئی غرض کسی قسم کی نہیں ہے. ان کا کوئی کام ایسا اٹکا ہوا پھنسا ہوا نہیں ہے کہ جو ہمارے ذریعے وہ نکلوانا چاہیں. وہ تو پاک ہیں، ہر عیب سے پاک، ہر غلطی سے پاک اور بے غرض ہیں. سبحان وہ ذات اللہ کی صفت ہے. اس سبحان سے اگر نسبت جوڑنی ہو، اس سبحان سے رشتہ قائم کرنا ہو، اس سبحان سے تعلق جوڑنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو وہی بنانا پڑے گا جو وہ ہیں. وہ سبحان ہے، وہ بے غرض ہیں. تو ہمیں بھی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بے غرض ہو کے چلنا پڑے گا. بڑا مشکل کام ہے یہ آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. ہم تو بغیر کسی غرض کے کسی کو سلام بھی نہیں کرتے. سلام اس کو کریں گے، مصافحہ اس کو ملائیں گے، گلے اس سے ملیں گے، مسکرا کے اس سے ہینڈ شیک کریں گے جو کل کو ہمارے کام آنے والا ہو، یا جاہو جلال منصب میں تھوڑا سا بڑا ہو. یہ کل کو میری بگڑی بنا سکتا ہے، مشکل سے نکال سکتا ہے، میری نیا پار لگا سکتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر اس کو تو منہ بھی سائڈ کر کے چلے جاتے ہیں. اس سے ہم تعلق بھی نہیں جوڑنا چاہتے. اور یاد رکھیے کہ یہ ہے مشکل، لیکن یہ کام ہوا ہے. اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرے کی جو بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس کی جو بیسک اور بنیاد تھی، بنیادی چیز وہ کیا تھی؟ بے غرضی تھی. اگر وہ خود غرض ہوتے تو کبھی بھی وہ یہ معاشرہ اسلامی اخوت، بھائی چارہ نہیں بنا سکتے تھے، نہ بن سکتا تھا. ان کی خوبیاں یہی تھیں کہ وہ بے غرض تھے. بے غرض کا مطلب کہ کسی کے کام آتے تھے نا، بے غرض ہو کر. یار مجھے اس سے کوئی لینا دینا، بعد میں تانے بھی نہیں کہ یہ کام ہمارے کام آیا تھا، تمہارے کام مشکل میں آیا تھا، اور اس بعد میں تانے بھی نہیں دینے. تو پھر تو ضائع کر دیا سب کچھ. بے غرض ہو کے کسی کی مشکل تھی اس کو کام کر دیا. ان اجریہ الا علی اللہ، اجر تو بس اسی کے پاس ہے. یہ ہے بے غرضی. اگر سبحان سے تعلق جوڑنا ہے
اگر سبحان والا کام کرنا ہوگا اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، اپنے ساتھ شامل کر لے گا۔ سبحانک کا کیا ترجمہ؟ آپ پاک ہیں۔ اللہم اے ہمارے اللہ۔ وَبِحَمْدِكَ واو کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ لفظ جو ہے نا یہ با ہے، اس کے بعد یہ حمد ہے اور یہ پھر کاف ہے۔ وَبِحَمْدِكَ اور آپ پاک ہیں۔ کس طرح پاک ہیں؟ اپنی تعریف کے ساتھ۔ اپنی کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ کا مطلب تو تھا تو، آپ، تمہارا، تمہاری، لیکن یہاں بات کس کی چلی جا رہی ہے؟ اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جب اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اللہ آپ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہیں، تو پھر اپنی بات آ جائے گی، اپنی اس کے لیے اپنی۔ ویسے تو اگر اکیلا لفظ ہوگا تو پھر اس کا مطلب تو آپ کا ہے، تبارک، ٹھیک ہے، ربو کا، جیسے آپ کا رب، نبیوں کا، رسولوں کا، الگ کاف استعمال ہوتا ہے تو پرونون۔ لیکن اگر پورے سینٹینس اور جملے کے ساتھ پوری بات چل رہی ہوگی تو پھر ترجمہ وہی کریں گے جو پہلے پرونون استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں تک ترجمہ کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک۔ اچھا، واو کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ تبارک یہاں الگ الگ لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے؟ یہ کاف کون سا ہے؟ پرونون والا ہے؟ ضمیر ہے؟ ضمیر ہے یہ؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ضمیر ہے یہ کاف؟ یہ ضمیر نہیں ہے، یہ مبارک لفظ ہم لکھتے ہیں نا، عید مبارک، اس میں کاف جو ہے اس کا اصلی کاف ہے، تو یہ والا ہے وہ یہ تبارک یا تبارک، ٹھیک ہے، وہ تبارک اور بابرکت ہے، برکت والا ہے۔ اسمو کا آپ کا نام، ویسے تو یہی مطلب صحیح ہے، تیرا نام بابرکت ہے، یعنی ایسی وہ ذات ہے کہ اس کے نام سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، اللہ کے نام سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہی ہے نا، اس پہ ہماری بات پہلے ہوئی ہے، چلیں بات کریں گے اس پہ بھی۔ اچھا، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى، تعالی بلند و بالا، جدو کا، یہ لفظ الگ الگ ہے، جد ہے اور پھر کاف ہے، اور یہ جد لفظ جو ہے نا یہ ایک اس کی جمع آتی ہے اجداد، اردو میں استعمال کرتے ہیں آباء و اجداد، جو بڑے باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، جتنے بھی استعمال الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے جد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جد، جد امجد اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جدو کا آپ کی بزرگی، چونکہ وہ بزرگ ہوتے ہیں ان کا اردو میں دادا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بزرگی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جد عربی میں سنگل لفظ استعمال ہوتا ہے تو دادا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جدہ دادی کو بولتے ہیں جدتن، اور ایک جدہ سعودیہ میں ہے وہ نہیں ہے۔ جدو کا آپ کی بزرگی بلند و بالا ہے۔ ترجمہ کیجیے یہاں تک، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ ایک دو الفاظ لوگ بول رہے ہیں، باقی ثواب کے لیے خاموش ہیں، تو ایسا ثواب ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ آپ گھر میں بیٹھ کے نماز بیٹھ کے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا، اور کلاس میں آپ بولیں گے اس کا ثواب ملے گا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کیا ترجمہ؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ آپ کا نام بابرکت برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ 30% لوگ جو ہے نا وہ بولتے ہیں، 70% نوٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں،
اور بولتے نہیں ہیں. جب تک ہم چیز یاد کرنا چاہتے ہیں اپنے کانوں کو نہیں سنائیں گے. مجھے نہیں سنائیں، اپنے کانوں کو تو سنائیں. میں آپ کی زبان کی جنبش کو دیکھ کے سمجھ لوں گا اچھا آپ لوگوں نے کچھ بولا ہے. خاموش رہیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا کچھ. سٹارٹ کرتے ہیں، پھر پہلی روٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں 95 کھانے کے بعد. آئیے واپس. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک، جتنا بولو اسی کا ترجمہ چاہیے. سبحانک اللہم، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک. اچھا یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے مجھے پڑھ کے کون سنائے گا میں نے لکھا کیا ہے یہاں پر؟ کس کو بولوں؟ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے چھپ رہا ہو، جو اس کو دیکھوں گا میں نا. جو کسی کے پیچھے گردن کے پیچھے آرٹ ریڈ لے رہا ہوا نا، میں اس کو نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا کون چھپ گیا؟ مرسل آپ پڑھیں لاؤڈلی. بس یہاں تک ترجمہ بھی کریں. پاک ہے، آپ پاک ہیں اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ. وتبارک اسمک، اور آپ کا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک، بیٹھیے. ایک اور بندہ ہے جو کہہ رہا ہے میرا نام نہ ہی ہے، فرقان. چائے پیے، بسکٹ بھی کھائیں. لوڈلی آواز سے، اونچی آواز سے سنائیے ترجمہ. وتبارک اسمک، اور وتبارک اسمک. دیکھیں لوگ آپ کو لقمہ دے رہے ہیں تاکہ آپ کا پیٹ بھر جائے. پھر کریے وتبارک اسمک. ہاں آپ کا نام برکت ہو. وتعالی جدک. ٹھیک ہے بیٹھیے. آج حاضری کم ہے، کیا لوگ قربانی کے جانور لینے گئے ہوئے ہیں؟ خواتین سے بھی کافی ساری نہیں آج، ورنہ تو یہاں جگہ ہی نہیں ہوتی. اچھا منڈی لگتی اتوار کو، یہ گائے لینے گئے ہیں، بکرے لینے گئے ہیں. جی کون ترجمہ کرے گا یہاں تک اس کا؟ فرسٹ بیچ سے جی، فرسٹ بیچ والے. جی آپ پڑھیے آگے. ٹھیک ہے. وتعالی جدک، اور آپ کی بزرگی بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے. واو مطلب اور، لا مطلب نہیں، الہ کا مطلب ایسے معبود ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے نا، معبود. اور معبود جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو. اور الہ کہتے ہیں کہ جس کی شیلٹر اور پناہ میں آ جائے. پروردگار. اور معلوہن اس دجاجہ مرغی کو بھی کہتے ہیں کہ جو خطرے کی گھنٹی بجتے ہی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمو لیتی ہے. ایسے
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جن کے گھروں میں مرغیاں رہی ہوں گی، دیکھا ہوگا منظر، بڑے مزے کا منظر ہوتا ہے اور دیکھنے والا ہوتا ہے اس وقت۔ کبھی چیل سامنے نظر آ جائے، یہ بھی ان کی بلی ہو یا کوئی بھی ایسا ہو جو بچے کو خطرہ ہو اس کو اپنے چوزوں کا، اس کے بچے 5 ہوں 10 ہوں 15 ہوں 20 ہوں، اس سے فرق پڑتا اس کو؟ اس کے پر کی وہی حیت ہے، لیکن سب بچوں کو اپنے پروں کے نیچے ایسی حفاظت اور شیلٹر دیتی ہے، آپ بھی دنگ رہ جاتے ہیں اس کو دیکھ کر، اور پھر اس کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہے کہ قریب آئے ذرا، چاہے پھر وہ انسان ہو یا کوئی بھی اور ہو، بچ کے نہ جائے وہاں سے۔ تو وہ الہ پوری کائنات کا، تمام انسانوں کا، جو اس کے، اور سب کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور سب کو اس کی پناہ میں شیلٹر اور حفاظت ملتی ہے اس کو۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، غیر الگ لفظ ہے اور کا الگ ہے۔ یہاں پہ غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں استعمال کرتے ہیں پرایا، اپنا اپنا، غیر غیر، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے اور غیر غیر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہنے کو غیر ہوتا ہے لیکن وہ اپنوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، زیادہ خیال رکھتا ہے وہ۔ تو پھر ایسے اپنوں کا کیا کریں؟ ایسے اپنوں کا کیا کریں جو کسی مشکل میں کام ہی نہ آئے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس کی مشکل کو دور نہ کر سکے، سب کو ہونے کے باوجود صرف وہ اپنے اندر انا کا ایک مسئلہ لے کے بیٹھ جائے، بھائی بھائی کا نہ بنتا ہو، نہیں بن رہی۔ آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور نہیں کوئی الہ غیرُکَ، سوائے آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مطلب ہم سب جانتے ہیں نا، ایسا ہی ہے۔ کیا ابو جہل نہیں جانتا تھا الہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ابو جہل جاہل تھا کیا؟ جس کا اصل نام کیا ہے؟ عمر بن حشام۔ اصل نام کیا اس کا؟ عمر بن حشام۔ اور اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم، پہلی کنیت اس کی۔ ابو الحکم کا مطلب کیا ہے؟ چیف جسٹس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آمد سے قبل کیا چیف جسٹس تھا، اور لوگ فیصلے کرتے تھے لوگوں کا وہ، اور اس کے فیصلے کے سامنے کوئی چین چون چاہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ابو الحکم نے فیصلہ کیا ہے، بس حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ تو کیا بنا وہ؟ ابو جہل۔ کیا اس کو معلوم نہیں تھا الہ کا کیا مطلب ہے؟ ابو لہب کیا الہ کا مطلب نہیں جانتا تھا؟ معلوم تھا، اس کو پتا تھا اگر میں نے اس کو الہ کہہ دیا پھر کیا ہوگا؟ یہ جو میں اپنی چلاتا ہوں نا، ختم ہو جائے۔ کتنا زبردست لفظ استعمال کیا، سلنڈر ہونا پڑے گا۔ اگر اس کو الہ کہہ دیا اپنی نہیں چلے گی، سب کچھ ہونا پڑے گا۔ صرف الہ کا مطلب وہ جانتے تھے، ان پڑھ نہیں تھے، جاہل بھی نہیں تھے وہ۔ اور ابو جہل بہت بڑا دانشور تھا۔ اور آج ہمیں پتہ ہے کہ الہ معبود، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ آپ اس کی میننگ کیا بھی دیا ہے الہ تو کیا ہوا؟ ہم نے کرنی تو اپنی مرضی ہے نا، اپنی چلانی ہے، کیا ہوا؟ 10 بار بول لیں گے، کلمے کا ورد بھی کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے سب کچھ، لیکن کرنی ہم نے اپنی ہی مرضی، اپنی ہی چلانی ہے۔ یاد رکھیے، 2 کشتی میں سوار ہونے والا اس کی نیا پار نہیں لگتی، کسی ایک کشتی میں چلنا پڑے گا۔ ہمیں زندگی اس طریقے سے نہیں گزارنا ہوگی کہ گناہ گار رہ کر زندگی گزارنی ہو، جس طرح ہم گزار رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میں بھی شامل ہوں اس میں، جس طریقے سے گناہ گاری کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ اندر ہی اندر انسان اپنے آپ کو ملامت بھی کر رہا ہے اور اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے، 2 چیزیں نہیں چل سکتی ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ حزب اللہ کون ہے؟ حزب اللہ اللہ کی جماعت جو اللہ کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حزب الشیطان
شیطان کی زبان. اور اللہ ان حزب اللہ ہم الغالبون، حزب اللہ جو ہے وہی غالب آئے گی جو اللہ کی جماعت ہوگی. تو بس اوقات میں بعض اپنے ساتھیوں سے سنتا ہوں کہ بھئی آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تو نیوٹرل ہیں. یہ آپ کو پلس ہونا پڑے گا یا مائنس ہونا پڑے گا؟ آج کل یہ لفظ زیادہ ہو اور زیادہ ہو گیا الفاظ، ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر جو قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک تو کرنا پڑے گا. یہ حزب اللہ میں شامل ہونا پڑے گا، یہ حزب الشیطان میں ہے. آپ نہ بھی بولیں نہ بھی کہیں، چاہے نہ چاہے کسی ایک کا ساتھ آپ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم کر رہے ہوتے ہیں ایسا. چاہے ہم اپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں، کسی ایک کے ساتھ ہم ہوتے ہیں. ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں، ہماری دعائیں، ہماری معاونت، ہماری دوڑ بھاگ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہماری صلاحیتیں کسی ایک طرف ضرور ہوتی ہیں. لہذا ہم گناہ گاری کے ساتھ لائف نہیں گزارنی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا ہے. اور ماضی کی لائف کو چھوڑیں، جو ہو چکا سو ہو چکا. اب اس پہ ٹینشن لیں گے، باتیں بنائیں گے، اپنے آپ کو کوسیں گے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے، زندگی دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس کو اسی ڈگر پہ لے کے چلنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار ہے. تو بات ہی جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، ولا الہ غیرک تک پڑھا ہے، یہ نماز کا ترجمہ ہے. نماز کا ترجمہ بھی ہم نے کلاس میں سیکھنا ہے. تو یہاں تک ترجمہ یاد ہو گیا آپ لوگوں کو یا نہیں ہوا؟ ایک دفعہ رپیٹ کیجیے. سبحانک، پاک ہے آپ. اللہم، اے ہمارے اللہ. وبحمدک، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تعریف، یا آپ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہیں. یہاں تک. وتبارک اسمک، آپ کا نام بابرکت ہے، برکت والا ہے. وتعالی، اور بلند و بالا ہے. جدک، آپ کی بزرگی. ولا الہ غیرک، سید بھی 2 گھونٹ پانی لگے گا. اچھا یہ تو، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ میں نے یہ نہیں کروایا تھا، کیونکہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو آتا ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ شروع اللہ کے نام سے. اچھا شروع کس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ابھی اس کو کھولتا ہوں، اس کو مٹاؤں گا. ایک سیکنڈ ذرا، اس کو مٹا رہا ہوں میں. ٹائم 12 بج چکے ہیں، لیکن صرف 5 منٹ لوں گا. اجازت ہے؟ ایک منٹ. ایک سیکنڈ، کیا ہو گیا؟ جزاک اللہ. یہ با کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے جی. بسم اللہ. اچھا یہ لفظ جو ہے با جو ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، با یا بے؟ اردو میں کیسے؟ با وضو، بے وضو. آپ کو دعوت ہے بما اہل و عیال اگلی اتوار کو کلاس میں نہ آنے کی. بما اہل و عیال لکھتے ہیں نا ہم، کیا مطلب؟ ود فیملی.
اچھا اسم کا استعمال کرتے ہیں لفظ اسم. سر آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ احتشام. اسم نام. آپ کا اسم کیا ہے؟ اسم شریف کیا ہے؟ لفظ اللہ معروف لفظ ہے، جانتے ہیں، کلیئر. اور الف لام جو لگاتے ہیں کسی اسم کے شروع میں، ویسے گرامر پڑھا ہے. اور لگاتے ہیں نا، اردو میں کوئی مثال دیجئے. یہ اردو میں، عربی کی مثال ہے یہ الحبیب کوکنگ آئل. اور الحاج بندو خان. اور الفلاح. ٹھیک ہے، استعمال کرتے ہیں. آگے لفظ رحمان، المنظر. آگے ہے الرحیم. رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں، اور رحمان کے اندر زیادہ مبالغہ ہے رحیم کے مقابلے میں. یہ دونوں مبالغے کے الفاظ ہیں، مبالغے کے سیغے ہیں. جیسے کہتے ہیں ایک آدمی لمبا ہوتا ہے تو مبالغہ کیا کرتے ہیں؟ بہت لمبا ہوتا تو لمبا تڑنگا. تو گورے کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ گورا چٹا. کالا ایک اور بھی ہے، کالا کلوٹا بھی بولتے ہیں. کالا کلوٹا. سیاہ تو بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ مبالغے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات میں بڑا مبالغہ ہے، بہت مبالغہ ہے. رحمان کے اندر تو اتنا مبالغہ ہے، اس کو نہیں بھی مانتے پھر بھی ان کی دیتا، ان کو دیتا، پھر بھی ان کو سنتا ہے. وہ یہاں تک کہتے ہیں دیر از نو گاڈ، اللہ کا وجود ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں. یہ ان کی باتیں پرانی ہو گئی. اب کہتے ہیں گاڈ تو ہے لیکن آئی ہیو نو نیڈ ان مائی لائف. مجھے مجھے اپنی زندگی میں ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتا ہوں. ٹھیک ہے مان لیا ہے، ہوگا رہے، لیکن مجھے اس گاڈ کی، اس الہ کی اپنی زندگی میں، میری زندگی میں اس کی نیڈ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ باقاعدہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، لیسن دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. یہ اب اندازہ کیجیے جہاں پر یہ لیسن بھی دیا جاتا ہو کہ گاڈ تو ہے اور ہمارے بچے وہاں پڑھنے جا رہے ہوں نیڈ نہیں ہے، تو وہاں پھر ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارا مزاج ہمیں کس طرح ہونا چاہیے کہ آج جو پڑھایا جائے کل کو پتہ نہیں کیا پڑھایا تھا. وہ ہاں کچھ پڑھایا تھا، ہاں کچھ یاد آ رہا ہے. ہاں بھائی بتاؤ کچھ تھا؟ ہاں یار میں نے بھی کچھ پڑھا تھا. پھر وہاں کیفیت ہماری یہ ہوگی تو ہم بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ یہ آج میں نے آپ کو پرونون بتائے ہیں، جو اشارہ بتایا ہے، گھر میں اس کا استعمال کیجئے نا. موبائل پڑا ہوا یہ بول دے ہاذا موبائل. اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، اشارہ تو استعمال کریں کم از کم بچوں کے ساتھ گھر جا کے. آپ ہاذا کرسی، ٹھیک ہے، ہاذا ٹوپی. نہیں عربی آتی وہ نہ آئے، لیکن جو اشارہ کا لفظ ہے وہ تو استعمال کر سکتے ہیں. ہاذا مارکر، قلم نہیں بولنا آتا، قلم بول سکتے ہیں، قلم اس کو، ٹھیک ہے. ہاذا دیوار، ہاذا چھت. میں ایک بات کر رہا ہوں تو ہاذا کا استعمال تو سمجھ میں آ جائے گا، اتنا پختہ ہو جائے گا، آپ کو پکا یاد ہو جائے گا، ضرورت بھی آئے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں آپ استعمال کریں، سمجھ آئے نہ آئے، پریکٹس تو رہے گی اس کی. ایک شروع اللہ کے نام سے. اب ترجمہ کرتے ہیں نا شروع کا ویسے کوئی لفظ یہاں نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ. لیکن جب اس کو گرامر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو پھر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ان کو ایزیوم کیا جاتا ہے، ان کو تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو یہ الفاظ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں، کرتا ہوں. ویسے تو اللہ کے نام سے مطلب اس کا وہی ہے کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ ترجمہ تو آپ سب کو آتا ہے، میں نے ترجمہ اس لیے پڑھایا نہیں تھا. اس ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس کی اگر اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو کریں، آپ لاکھ بار کریں. تو پھر میں کیا کروں؟ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، تو بھائی مجھے کیوں سنا رہے آپ کرتے ہیں. اچھا اگر یہ پوچھا جائے ہوتا کیا ہے، ملتا کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے سے؟ برکتیں آتی ہیں. برکتیں کیا ہیں وہ تو ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کی. کوئی بندہ بتا سکتا ہے محسوس کی ہو، لیکن بات ہی بلیو ایک اپنی جگہ ہے، ایمان اپنی جگہ پر ہے. ہمارا ایمان ہے
ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کام اللہ کے نام کے بغیر کیا جائے تو وہ کیا ہے، وہ ادھورا کام ہوتا ہے، وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، نامکمل کام ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہم نے شروع کر دیا اللہ کے نام سے، لیکن اس کی چاشنی، اس کا لطف، اس کی وہ کیا کہا جائے، اس کی برکتیں محسوس تو ہمیں نہیں ہوتی۔ محسوس کب ہوتی ہیں؟ جب ہم محسوس کرنا چاہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیسے محسوس ہوں گے۔ اب چھوٹی سی مثال میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس، یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس پانی کو دیکھیں، پینے سے پہلے اس کو دیکھیں، رات کی اندھیرا بھی ہو رات کا تو لائٹ جلا لیں، موبائل کی لائٹ میں پانی ڈال پینے سے پہلے چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ کیڑا مکوڑا کا شراب وغیرہ تو نہیں ہے، اور پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی پئیں، بیٹھ کر پئیں۔ پھر اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، اٹ مینس کہ یا رب اس پانی کے آپ خالق ہیں، آسمان سے آپ نے پانی یہ برسایا ہے، اور ربی آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ربی مجھے معلوم نہیں ہے اس پانی کے اندر کوئی نقصان دینے والے کوئی ایسے جراثیم ہوں جو مجھے نقصان دے سکتے ہوں، یا کوئی اور ایسی کوئی چیز اس کے اندر کسی نے ملائی ہو مجھے نقصان دے سکتی ہو۔ یا ربی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں معلوم، میں آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آپ اگر اس کے اندر کوئی ضرر رساں چیز ہے، یا رب آپ اس کو شفا میں بدلنے پر قادر ہیں۔ میں تو آپ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، بس آپ اس کو شفا میں بدل دیجئے، اور آپ تو بڑے ہی مہربان ہیں، اور آپ تو بڑے ہی رحیم ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ یہ تصور رکھیے، کوئی بھی کرنے سے پہلے پھر وہ دیکھیے کہ آپ کو اس کی روحانی کیفیت بھی ملے گی، آپ کو وہ روحانی چاشنی بھی ملے گی، اور پھر آپ فیل بھی کریں گے کہ اللہ کی برکت کیسے آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کو محسوس بھی ہوگا وہ۔ تو اللہ کی نعمتوں کا ہم استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی قدر بھی کریں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتیں ہیں تو نعمتوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ کسی نے بڑا زبردست جملہ کہا، بیٹیاں رحمت ہیں تو بیٹے نعمت ہیں۔ پوچھا کس کے بارے میں جائے گا؟ نعمتوں کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رحمت اس کو تو آپ نے پال کے بڑا کیا، کسی غیر گھر کے حوالے کر دیا آپ نے، آپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی، لیکن یہاں پہ آپ جواب دہ ہیں نعمتوں کے بارے میں۔ اگر وہ بیٹا نعمت ہے تو نعمت کے بارے میں آپ جواب دہ ہیں۔ وہاں پہ وہ تو رحمت ہے تو رحمت اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، وہ تو اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے چیزیں۔ اسی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہماری عید سے پہلے کی آخری کلاس ہے۔ اگلی اتوار کو ہماری کلاس نہیں ہو سکے گی۔ آپ یقیناً سنت ابراہیمی علیہ السلام کو یاد کر رہے ہوں گے، اس پہ عمل کر رہے ہوں گے، اور اس پہ گفتگو ساری ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے سنتے بھی ہیں اور سنیں گے بھی۔ آگے میرے خیال ہے کہ میں آئے گا نا جمعہ کا دن، اس پہ یہی خطبہ ہوگا۔ بہرحال اس کی آخری چند ایک باتیں، ٹائم زیادہ ہو تو معذرت خواہ ہوں، صرف 5 منٹ کا بولا تھا، ٹائم اوور ہو رہا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے پیچھے فلسفی کیا ہے۔ وہ آپ لوگ پنجابی نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن پنجابی میں مجھے کچھ اشعار یاد ہیں، میں شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ جیسے یہاں پر حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، صوفی شاعر، اسی طریقے سے بابا بلے شاہ کا نام شاید سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ بھی ایک صوفی شاعر ہیں۔ فرماتے ہیں حج وی کیتی جاندے ہو، لو وی پیتی جاندے ہو، حج وی کیتی جاندے ہو، لو وی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو۔ حج بھی کر رہے ہو تم، اور لوگوں کے خون بھی چوس رہے ہو، یتیموں کا مال کھا کے مسجد کو دوڑے چلے جا رہے ہو۔ چھری نہ پھیری نفساں تے، دمبے کیتی جاندے ہو۔ اگر آپ نے اپنے نفس کے اوپر چھری نہ چلائی، اپنے نفس کو اگر کنٹرول نہ کیا، اس کو شتر بے مہار چھوڑ دیا،
تو دمبے آپ ذبح کر رہے ہیں، آپ بیل ذبح کر رہے ہیں 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا لا کے اور 1.5 لاکھ کا بکرا لے کے، تو کیا کیا ہے؟ ہٹ، آخری بات، ہٹ دلاں دے سیندے نہیں، ہٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ دل پھٹے ہوئے لوگوں کے دل ٹکڑا ٹکڑا ہیں، کبھی ان کی سلائی نہیں کی، کبھی ان کو نہیں جوڑا، بھائی کو نہیں تم نے جوڑا، اور ٹوپیاں اس کی سلائی کرے جا رہے ہو۔ دس سنا حضرت جی یہ کی کیتی جاندے ہو، حضرت جی بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو جی دوستو بزرگوں، اگر نفس کے اوپر چھری نہ چلائیں، میں فلسفی قربانی کی فلسفی صرف چند جملوں کے اندر الفاظ بات کر رہا تھا کہ اگر نفس کے اوپر چھری نہ چلی، نفس جو کہہ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، نفس کی بات مان رہے ہیں۔ اور آئیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے، انت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ اس کی وکالت کریں گے، کیا آپ اس کی وکیل بنیں گے؟ تو اپنے نفس کو معبود بنانا، اپنے نفس کو الہ بنانا اور اس کے پیچھے چلنا، اور نفس کے اوپر چھری چلانا مقصود۔ چھری سے مراد کیا ہے؟ کہ نفس کو قابو کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، شتر بے مہار نہ چھوڑنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سنت ابراہیمی، پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ باتیں ہیں ہم سب کے لیے ہیں، اور وقت آپ کا تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اور چھٹی پھر بھی نہیں ہے کیونکہ پیچھے اناؤنسمنٹ کے لیے قاری صاحب آئے ہیں اور کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگلی کلاس ہماری نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ کی وجہ سے، اور اس کے بعد کی کلاس ہے وہ ہماری رہے گی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیچ میں کلاس نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ بھول جائیں کہ اب کلاس نہیں ہے تو اگلی دفعہ بھی نہیں جانا۔ کوشش کریں کہ ہر فرد اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر آئے۔ ابھی ہماری رجسٹریشن جاری ہے، اپنے ساتھ کسی کو لے کر آئیں تاکہ آپ کے لیے بھی نیکیوں کا اکاؤنٹ جاری رہے اور وہ بندہ بھی شریک ہو سکے، اس کے لیے بچت ملے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔